توحید کو پناہ دے چادر کی اوٹ میں. طبیعت نہیں تو میں بوجھ بننے کا بھی نہیں. طبیعت ہو تو سنو. اللہ آپ کو عزت دے. پڑھنا مجھے اتنا تھا جتنا میں پڑھ گیا. یہ آپ کے پیار میں پڑھنا. آپ سن اتنا اچھا رہے کہ جی چاہ رہے میں یہ 8-10 شعر اور پڑھ لوں. توحید کو پناہ دے چادر کی اوٹ میں. یہ ذہن میں رہے. میں پڑھنے لگا ہوں. اتری ہے جو زمین پہ سرور کی اوٹ میں. سچ بتانا جو نہیں بولے ہو. کیا واقعی مصرع سمجھ نہیں آیا؟ آیا تو پھر یہ نہیں کرو. اتری ہے جو زمین پہ سرور کی اوٹ میں رہتی تھی آسمان پہ داور کی اوٹ میں. اچھا جی ہاں نسلیں جی ہیں آپ کی. جی بابا اتری آپ کی کیا بات ہے بھائی؟ اتری ہے جو زمین پہ سرور کی اوٹ میں رہتی تھی آسمان پہ داور کی اوٹ میں. اوٹ میں پڑھ رہا ہوں. ردیف ہے اوٹ. ایک لفظ میں پڑھنے لگا ہوں. اور آسمان پہ داور کی اوٹ میں اس گھر کی مالکن ہے محمد کی لاڈلی. توحید آشکار ہے جس گھر کی اوٹ. اس گھر کی مالکن ہے محمد کی لاڈلی. توحید آشکار ہے جس گھر کی اوٹ. بابا بھائی پوری دنیا کے ہر سماج کا قانون یہی ہے. آج کے بعد غور کیجئے گا. 3 رشتے ایسے ہیں جو 3 رشتوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. بیٹی باپ کی وجہ سے جانی جاتی ہے. ابھی یہی اسی وجہ میں 2, 3, 4, 5 سال کی کو بچی آ جائے پہلا سوال ہوگا کس کی بیٹی؟ بیٹی کی پہچان اس کا باپ ہے. بیوی شوہر کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. آج بھی کسی گھر میں بڑے لوگ چلے جائیں تو یہی کہا جاتا ہے بابا جی کے گھر سے ہمارے گھر آئے ہوئے. بیوی کی پہچان اس کا شوہر ہے. اور کوئی ہو. بیٹی باپ کی وجہ سے جانی جاتی ہے. بیوی شوہر کی وجہ سے جانی جاتی ہے. ماں بچوں کی وجہ سے. سلام آپ کو. ماں ابھی اعلان نہیں ہوا ابراز زیدی کی والدہ. معزز خاتون کا نام تو نہیں ہے نا. بیٹوں کی وجہ سے ماں پہچانی گئی. یہ تینوں رشتے چادر میں موجود تھے. میری شہزادی بیٹی تھی باپ موجود تھا. بیوی تھی شوہر موجود تھا. ماں تھی بیٹے موجود تھے. پوچھنے والا فرشتوں کا استاد تھا. وہ پوچھ رہا تھا یا رب وہ من تحت الکساء یہ چادر تیرے کون ہے؟ اللہ نے نہیں کہا محمد ہے اس کی بیٹی ہے. علی ہے اس کی بیوی ہے. حسنین ہے اس کی ماں ہے. اللہ فرماتا ہے ہم فاطمہ تو ہم فاطمہ سے ہم یہی سمجھے ہیں دوستو. ہے کوئی شعر کا مطلب ہے ہم فاطمہ سے ہم یہی سمجھے ہیں دوستو. رہتے ہیں پنج تن اسی پیکر کی ہو. امکان کی مالکن نے میدان مباہلہ میں پہلی بار گھر سے باہر قدم رکھنا تھا. اللہ نے سرکاری پروٹوکول لگا دیا. آگے نبی پیچھے علی.
آپ کو ہے کوئی اندازہ یہ مباہلہ کب تھا؟ غالباً 10 ہجری، ایسے ہی ہے نا؟ یہ ہجری کا تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے اسے 9 کہا ہے، کچھ لوگوں نے اسے 10 کہا ہے، یہ تاریخ کا تحقیق کا اختلاف ہے، اس میں پڑھ کے میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہا، کم سے کم 9 ہجری ورنہ 10 ہجری، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے مباہلہ۔ بادشاہ حسین کی تشریف آوری ہے 3 شعبان 4 ہجری۔ حسین مباہلہ کے میدان میں کم سے کم 5 سال کے، زیادہ سے زیادہ 6 سال کا۔ 5 سال کا بچہ چل نہیں سکتا؟ یہ 3 ساڑھے 3 سال کا بچہ ہوگا نا؟ ہاں بھائی چپ ہو گئے، بیٹا ذرا انصاف کرو، بولو میرے ساتھ، کیا 5 سال کا بچہ چل نہیں سکتا؟ چل سکتا ہے۔ تو جب حسن انگلی تھام کے چل رہا ہے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں حسن محمد کی انگلی تھام کے جا رہا ہے یا محمد حسن کا جا رہا ہے۔ یہ بھی مولا ہی بہتر جانتے ہیں۔ جو بات طے شدہ ہے وہ یہ کہ حسن چل رہے ہیں، حسین بھی چل سکتے ہیں۔ دونوں بھائیوں کی زمینی عمر میں 6 مہینے کا فرق ہے۔ تشریف آوری کی عمر میں دونوں بھائیوں میں 6 مہینے کا فرق ہے۔ آسمانی عمر میں 14 ایک ہی وقت میں بنے گا۔ زمینی عمر میں 6 مہینے کا فرق ہے۔ حسن چل سکتے ہیں، حسین بھی چل سکتے ہیں۔ پھر حسین کو اٹھایا ہوا کیوں؟ حسین نہیں اٹھایا ہوا، حسین کی صحبت میں 9 امام ہیں، پوری امامت مباہلہ میں جا رہی ہے۔ آگے نبی ہیں، زیادہ بڑھ گئے سوریہ، آگے نبی ہیں، پیچھے علی ہے، درمیان میں امکان کی مالکن ہے، بھائی جان داہنے حسن بادشاہ ہیں، گودی میں حسین بادشاہ ہیں۔ یہ ترتیب ہے میدان مباہلہ کی، اوٹ میں، سرور کی اوٹ میں، داور کی اوٹ میں، اس گھر کی اوٹ میں، پیکر کی اوٹ میں، یا بندہ بولتا نہیں یا پھر اسے بول نہیں ہوگا، تیسری چوتھی بات ہوتی نہیں، 2 ہی باتیں ہیں، یا بول نہیں سکتا یا آج بول کے جائے گا۔ میں کہوں ترتیب کاروان صداقت تو دیکھنا، خود مرتضیٰ ہے بنت پیغمبر کی۔
لنگر کی اوٹ میں اور زہرا کے نوکروں پہ یہ خالق کی دین ہے. کیا میں خدا حافظ. زہرا کے نوکروں پہ یہ خالق کی دین ہے. کھاؤ نمک بطول کا لنگر کی اوٹ. زہرا کے دشمنوں لے لے گی انتقام وہ محشر کی اوٹ. میں تو تمہیں ڈھونڈ ہی رہا. یہ سچ کبھی نہ بھولنا. آپ معذرت کرنا میری قسمت سے. یہ سچ کبھی نہ بھولنا زہرا کے دشمنوں. یہ سچ کبھی نہ بھولنا زہرا کے دشمنوں لے لے گی انتقام وہ محشر کی اوٹ میں. لے لے گی انتقام وہ محشر کی اوٹ میں. اور یہ مرتبہ ہے صرف زمین پر بطول کا. یہ مرتبہ ہے صرف زمین پر بطول کا. توحید کو پناہ دے چادر کی. یہ مرتبہ ہے صرف زمین پر بطول کا. توحید کو پناہ دے چادر کی اوٹ میں. توحید کو پناہ دے. مجھے دیکھ ایک شعر بھجن سارے اشعار ہو گئے تھے شہزادی پہ اور ایک شعر ہٹ کے ہو گیا. ہوا ایسا ہے کہ رات رضی اصغر دادو سب کا برا حال تھا. میرا جی چاہا یہ شعر میں سنا دوں. ہاں بس ختم ہوگی بات. توحید کو پناہ دے چادر کی اوٹ میں. اور شبیر نے یہ کیا کیا اہل ستم کے ساتھ. شبیر نے یہ کیا کیا اہل ستم کے ساتھ. لے کر علی کو آ گیا اصغر کی اوٹ. شبیر نے یہ کیا کیا اہل ستم کے ساتھ. لے کر علی کو آ گیا اصغر کی اوٹ میں. دربار میں علی کے لیے وہ چلی گئی. دو منٹ زیادہ سے دو آنسو چاہیے. ہمارے مجلس ہے اس کے بغیر مجلس پوری نہیں ہوتی. اس سے 1000 گنا بڑا فضائل پڑھ لیا جائے. وہ راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہیں دیر سے جاتی ہیں. تم آتے بھی قریب سے ہو جانے کی بھی تمہیں جلدی ہوتی ہے. وہ شہزادیاں آتی بھی دور سے ہیں جاتی بھی دیر سے. والی یہ ممکنات کی قسم ہے تم اپنے اپنے گھر جاتے ہو. میری شہزادیاں اپنے گھر جاتی ہی نہیں. یہ مجلس ختم ہوگی پھر کہے گی جی بھائی کسی اور مجلس میں. وہ مجلس ختم ہوگی پھر فرمائے گی جی بھائی کسی اور مجلس. ایک سید عالم ہے علامہ کاظم قزوینی نام کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کی کتاب تھی فاطمہ من المہد الی اللہ. ان کے ایک شاگرد تھے وہ بھی سید تھے. بہت روئے وہ شہزادی کو یاد کر کے شہزادی کا ذکر کر کے نجف جا کے بہت روئے. اور علی بادشاہ سے منت کی کہ مجھے اپنی زیارت کرا دے. بادشاہ امیر کی زیارت ہو گئی خواب میں. تو اس نے کہا مولا یہ جو اب قبر بطول پہ ظلم ہوا ہے نا میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں. اور میں گھبرانا بطول قبر میں نہیں ہوتی. بطول تو حسین کے ذکر میں ہوتی. ہمارے بچے کی مجلس ہوتی ہے بطول کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں. اور میں
مجھے اندازہ ہے کہ ڈھیر سارے سیدادے بیٹھے ہوئے ہیں، میں معذرت کے ساتھ تیرا کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ غریب سے غریب آدمی کے گھر میں جنازہ ہو جائے، اس کا کوئی عزیز رشتہ دار مر جائے نا، کتنا غریب کیوں نہ، تعلق دار کتنے بڑے لوگ کیوں نہ، وہ چل کے آتے ہیں فاتحہ پڑھنے، چل کے آتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ بڑا ارمان ہے، بڑا نقصان ہو گیا ہے، اتنی غریب ہے بطول، گھر گھر میں چل کے جاتے ہیں۔ بڑا امیر ہے وہ آدمی، ہاتھ رکھتے ہوئے بھی ماتم نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے یہ آنسو قبول ہو، اللہ کرے یہ آنکھیں بھائی اتنی غریب ہے حسین کی اماں، مختلف گھروں میں چل کے جاتی ہیں، اور جاتی نہیں ہے صرف تو ماتم کر رہا ہے تو تجھے سنا رہا ہوں۔ آج بھی نہ صرف اس مجلس میں میری شہزادی آئی ہوئی ہے، آخری جملہ ختم ہو گئی میری مجلس، نہ صرف اس مجلس میں میری شہزادی آئی ہوئی ہے بلکہ ہر مومن کی آنکھ تلے بطول نے اپنی چادر اپنا رومال پھیلایا ہوا حسین کی اماں ہے، اور آواز آ رہی ہے مجھے تمہارے آنسو حسین کے علاج ہے، مجھے تمہارے آنسو، ایک منٹ اور پڑھنا گریا وہی جو ہو گیا، آنسو وہی جو تم نے بہا دیے، مجھے تمہارے آنسو حسین کے علاج کے لیے چاہیے۔ اور چیخیں مار کے رونے والا، اور دھاڑے مار مار کے رونے والا، سنو گے ایک جملہ کہہ دوں؟ علامہ حسین وائس کاشی فرماتے ہیں ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ حسین کا سارا بدن زخمی ہے، رات گزر گئی، صبح اس نے پھر اگلی رات خواب دیکھا کہ بادشاہ حسین کا سارا بدن ٹھیک ہے، 2 زخم ہوئے، ایک سینے پہ ایک ماتھے پہ۔ اس نے خواب ہی میں کہا مولا کل آپ جگہ جگہ سے زخمی تھے، خون بہ رہا تھا، آج طبیعت بہتر کیسے ہوگی؟ اور میں کل کہیں میری مجلس ہوئی تھی، میری اماں سے مجلس میں گئی تھی، میری اماں نے اپنی چادر میں علی والوں کے آنسو سکو ماتم تو کر لینا یار، آدھا منٹ اور پڑھنا میں نے جاتا سے، اور دھاڑے مار کے رونے والوں، یہی حق تھا اس مجلس کا جو تم نے ادا کر دیا۔ میری اماں نے اپنی چادر میں ان کے آنسو کیے تھے، وہ آنسو میرے زخموں پہ لگائے ہیں، میرے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ آنسو میرے زخموں پہ لگائے ہیں، میرے زخم بابر بھائی امام حسین کے حرم میں کربلا یہ جملہ کہ میرے علماء ماتم کر رہے تھے، ختم ہو گئی میری مجلس۔ اس عالم دین نے کہا مولا یہ 2 زخم ٹھیک نہیں ہوئے، سینے والا اور ماتھے والا، اور میں قیامت تک روتے رہو یہ 2 زخم ٹھیک نہیں ہوئے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ میں سینے پہ اکبر کی جوانی حالت کیا ہو گئی؟ بیوی قبول فرمائے، میں قیامت تک روتے رہو یہ 2 زخم ٹھیک نہیں ہوں گے، سینے پہ آخری جملہ اور ممبر پہ میں ہاتھ مان کے کہہ رہا ہوں جو ماتم کر لیتے ہو ہاتھ نہ مارنا، فرمایا سینے پہ اکبر کی جوانی کا زخم ہے، ماتھے پہ بہن کی چادر ہے۔